اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے ماہ مبارک رمضان کے اندر ایک واجب عمل روزہ اور اس کے احکام کے بارے میں۔ ہم نے بات یہاں تک کی تھی کہ اگر کوئی انسان غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انجیکشن لگواتا ہے تو اس کا یہ عمل درست نہیں ہے اور اس کا روزہ اس طرح سے درست نہیں ہوگا، اس میں اشکال ہے۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی مہم مسئلے کے اوپر، وہ یہ ہے کہ خدا، پیغمبر یا معصومین کی نسبت کسی ایسی چیز کو یا کسی ایسی بات کو نسبت دینا کہ جو ان سے مروی نہیں ہے، ان سے منسوب نہیں ہے، یا اس طرح کہہ لیں کوئی جھوٹی بات کو خدا، پیغمبر اور معصومین کی طرف نسبت دینا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے اور روزے کا کفارہ انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ بات کریں کہ تمام موارد میں اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں عمدن، یعنی جان بوجھ کر ایک ایسی بات کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نہ تو پیغمبر سے ثابت ہے، نہ ائمہ سے ثابت ہے، نہ خداوند متعال نے اس طرح کا کوئی حکم قرآن میں یا تعلیمات اسلام میں دیا ہے، تو اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر روزہ ہمارا باطل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی مثالیں یہ ہیں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ علیہ باللہ، یوں کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں احکام کی نیت سے، ایک مثال کی نیت سے۔ ایک شخص ممبر پہ، چونکہ ماہ مبارک رمضان میں مجالس بھی ہوتی ہیں، مختلف مومنین مختلف مقامات پر، دنیا کے مختلف مقامات پر مجالس بھی کرواتے ہیں، اور مختلف ذاکرین آتے ہیں، خطباء آتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، خطابت کے جوہر دکھلاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص، میں مثال دے رہا ہوں چونکہ اس طرح کی مثالیں بہت ساری انسان ملنے میں آتی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی وائرل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک شخص آتا ہے ممبر کے اوپر اور یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ علیہ باللہ، خداوند متعال نے رسول کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں کی، رسول کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، نعوذ باللہ۔ یہ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ وحی نازل ہوئی ہے رسول کے اوپر، یہ علماء نے، مولویوں نے آپ کو کسی اور طرف لگا دیا ہے۔ صراحتاً یہ جھوٹ ہے اور شرک کے مترادف ہے یہ چیز، کہ ایک شخص آ کے یہ کہے کہ نعوذ باللہ رسول خدا کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یعنی مسلمات دین کا انکار ہے، وحی کا انکار ہے، جبریل کا انکار ہے، خدا کی وحدانیت کا انکار ہے، خدا کے کلام کا انکار ہے۔ اب جو شخص وحی کا انکار کرے، وحدانیت خدا کا انکار کرے، جبریل کا انکار کرے، خدا کے کلام کا انکار کرے اور رسول پاک کے اوپر نازل ہوئی وحی کا انکار کرے، وہ شخص مشرک ہے، چاہے کہ وہ مسلمان ہو، شیعہ ہو، ممبر پہ آ کے ذکر اہل بیت کے نام پہ اس طرح کی چیزیں بیان کرے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات کرے تو اس سے آپ کا ایمان بھی خطرے میں ہے، آپ کا روزہ بھی خطرے میں ہے۔ یہ بات کہنا سراسر شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور شرک وہ گناہ ہے کہ جس کی کوئی، جسے کہہ لیں کہ چھوٹ نہیں ہے۔ خداوند متعال نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، بڑے بڑے گناہ کبیرہ تک معاف کر دوں گا، لیکن جو شخص شرک کرے گا اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح کی بات آگے کہے تو وہ روزے سے بھی ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ وہ روزہ ہی کیا، اس کا تو ایمان بھی باطل ہو جاتا ہے، اور اس کو تجدید روزہ کے ساتھ ساتھ تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا، اور جب تک تجدید ایمان نہیں کرے گا اس کی تمام عبادتیں، اس کے تمام نمازیں، اس کے تمام روزے اگر وہ رکھتا ہے، اس کی تمام نمازیں اگر وہ پڑھتا ہے، اس کی تمام زکوٰۃ اگر وہ دیتا ہے، اس کا تمام خمس دینا اگر وہ دیتا ہے، اس کا تمام امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر وہ کرتا ہے، ہم گمان یہ کر لیتے ہیں کہ کرتا ہے، اگر وہ کرتا ہے، تمام کا تمام زیرو ہے، صفر ہے۔ بس اگر اس نے ان تمام چیزوں کو انجام دینا ہے تو دوبارہ تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا، اور تجدید ایمان کر کے جو اس نے یہ مبطل انجام دیا ہے اس روزے کی قضا بھی واجب قرار دے گا، روزے کی قضا بھی ادا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرے گا۔ ایک اور مثال دیں، مثلا ایک شخص آ کے ممبر کے اوپر یہی آ کے کہے کہ نعوذ باللہ ائمہ کا کوئی باپ نہیں ہے، ائمہ کا
کوئی باپ نہیں ہے، انڈائریکٹلی وہ نعوذ باللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ائمہ کا بھی درجہ خدا کے درجے پہ ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں نا، خود خدا نے یہ فرمایا کہ نہ تو وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی نہ بیٹا ہے کسی کا نہ کسی کا باپ ہے۔ اب ایک شخص آ کے ائمہ کے بارے میں یہ کہے کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی ائمہ کے اوپر تہمت کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلا ہم بات کرتے ہیں حضرت ابو طالب کی، کس کے باپ ہیں وہ؟ مولا علی علیہ السلام کا نام یہی ہے۔ عرب میں تو کسی شخص کو پہچاننے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے؟ یا اس کی کنیت کا سہارا لیا جاتا تھا یا اس کے لقب کا سہارا لیا جاتا تھا۔ مثلا علی ابن ابی طالب، ابن ابی طالب۔ اب ابن کا عربی میں ترجمہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ ائمہ کے معصومین کے باپ نہیں ہوتے، ابن کا میں نہیں کہہ رہا، المنجد ایک کتاب ہے عربی کی، شیعہ نے بھی نہیں لکھی، مولویوں نے بھی نہیں لکھی، ایک عیسائی نے لکھی ہے، وہ عربی کی المنجد، اس میں جا کے ابن کا معنی پڑھ لے، اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب، اور اس کے بعد اگر معصومین کا نعوذ باللہ باپ نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کس کی اولاد ہیں؟ جناب سیدہ کس کی اولاد ہیں؟ جناب حضرت عباس کس کی اولاد ہیں؟ جناب حضرت علی اکبر کس کی اولاد ہیں؟ یہ تو معصومین کے وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ معصومین کا کوئی باپ نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے کہ رسول پاک کے والد حضرت عبدالمطلب، آپ پوری تاریخ اسلام کو ضربہ لگا رہے ہیں، اور یہ کرنا جھوٹ ہے، اور جھوٹ ہی نہیں بلکہ یہ موجب بطلان ایمان بھی ہے، موجب بطلان روزہ بھی ہے۔ اس سے آپ کا ایمان بھی ضائع ہے، آپ کا روزہ بھی ضائع ہے۔ تو اگر آپ نے اب روزہ رکھنا ہے، اب اس عقیدے کے ساتھ اگر آپ نے اب روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے تجدید ایمان کریں، ایمان کو مجدد، آپ تازہ، آپ مشرک ہو گئے ہیں، اور مشرک کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، مومنین سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ ذاکر ہو اور ممبر پہ آ کے یہ بات کہے، یہ بھی موجب بطلان روزہ ہے۔ اس کے بعد اگر فرق نہیں پڑتا کہ اگر یہ جو جھوٹ بول رہا ہے انسان روزے کی حالت میں، وہ خود ساختہ ہو یا کسی نے اس کو یاد دلایا ہو، یعنی خود کہے یا کہیں سے پڑھ لیا ہے اور پڑھنے کے بعد آ کے بیان کر رہا ہے، تو یہ بھی موجب بطلان روزہ ہے، یعنی روزے کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد وہ کوئی خبر دے رہا ہو، ایسی خبر کہ جو جھوٹ پہ مبنی ہے، اور وہ بھی جھوٹ، اور یعنی وہ روایت کے جس کا تعلق ائمہ سے نہیں ہے، وہ قول کے جس کا تعلق رسول پاک سے نہیں ہے، وہ کلام کے جس کا تعلق خدا سے نہیں ہے، اور وہ جھوٹ ہے، تہمت ہے، اگر وہ بھی بیان کرے، سوال کی شکل میں ہو یا پھر کوئی خبر کی شکل میں ہو، روایت کی شکل میں ہو، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے چلو، دیکھیں اگر ایک شخص نے جھوٹ بولا ممبر کے اوپر آ کے یا کسی بھی جگہ پر، دوسرا شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ قول کو بیان کیا، اس طرح کی بات کی، یعنی نقل قول کیا ہے، تو نقل قول کرنا اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ کسی اور کا قول کسی اور کو بتایا جا رہا ہے کہ اس نے یہ بات کی ہے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور احکام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔